ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی کتاب المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 15 دسمبر 2024 بروز سنڈے 2:15 ہم لوگ باری عمرہ آفس میں الحمدللہ موجود ہیں، اور یہاں ہم لوگوں کے اکٹھا ہونے کا مقصد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے. اور اس ہفتے قانوین کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے. اس کے بعد جو ہم لوگوں کا پہلا پروگرام ہوتا ہے درس قرآن، اس کی ذمہ داری برادر ظفر سر کو دی گئی ہے، جن کے پاس 15 منٹ کا وقت ہوگا. اس کے بعد درس حدیث کی ذمہ داری برادر شان کو دی گئی ہے، ان کے پاس 10 منٹ کا وقت ہوگا. اس کے بعد پھر کوشچن آنسر سیشن ہوگا اور یہ پروگرام دعا کر کے کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے میں قرآن کے لیے برادر ظفر سر کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقرر وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج درس قرآن کی ذمہ داری مجھے ملی ہے، اور آج جو درس قرآن میں دینے جا رہا ہوں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 اور 148 کا درس میں دوں گا. مجھے اس کے لیے 15 منٹ کا وقت ملا ہے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں دیے گئے وقت پہ اپنے پروگرام کو مکمل کر سکوں. ام یقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وکانوا ھودا او نصارا قل اانتم عالم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. پڑھی گئی آیات کا ترجمہ ہے، یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. اس آدمی سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکتوں سے اللہ بے خبر تو نہیں ہے. تو حضرات ذرا غور فرمائیے گا کہ جو یہودی اور نصرانی تھے یہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ابراہیم سارے کے سارے جو بھی انبیاء گزرے، انبیاء علیہ السلام گزرے، ان پہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ سارے کے سارے یہودی بولتے تھے کہ یہ سارے یہودی تھے. عیسائی بولا کرتے تھے کہ یہ سارے لوگ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سارے کے سارے یہودی تھے، یا پھر عیسائی بولتے تھے کہ سارے کے سارے عیسائی تھے. اب ذرا غور کیجئے گا اس بات کو کہ جب ہم لوگوں نے 132 نمبر آیت کا مطالعہ کیا تھا، تفسیر بیان کی تھی، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا حقیقت کی، کیا وصیت کی تھی. سورہ نمبر 2 132 نمبر آیت کی میں ایک بار آپ کو ٹرانسلیشن میننگ بتا دیتا ہوں. اس طریقے پر چلنا کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی مرنے سے پہلے اپنے اولادوں کو وصیت کی تھی، اور اسی بات کو پھر یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے مرنے کا وقت قبل آیا، جب ان کے موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے. اور وہ دین کون سا تھا؟ اسلام. اور اس لیے مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. وہ اپنے بچوں کو کہہ گئے کہ مرتے دم تک تمہیں مسلمان ہی رہنا ہے.
तो जरा से ये एक बात सोचने वाली बात ये है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मरने के तकरीबन 15,000 साल बाद, लगभग 15,000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। और मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने वो भी उनका भी दीन वही था, वो भी मुसलमान थे। उन्होंने अपनी बातें बताई, उनके ऊपर आपको पता है तौरात नाजिल हुई थी, अल्लाह ताला ने उनको तौरात से नवाजा था। और यहूदियों का ये दावा था, या यहूदी ऐसा कहा करते थे, वो तो मानते हैं कि यहूदी ये मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी माना करते थे, लेकिन ये फिरका परस्ती वाली जो बात है, ये आपको पता होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए थे, वो उसी दिन पर थे जिस पर कि मूसा थे, जिस पर कि इब्राहिम थे, जिस पर कि याकूब थे, जिस पर कि इस्माइल थे। सबका दिन एक था। ये जो फिरका परस्ती वाली बातें हैं, ये सब बाद की मनगढ़ंत बड़ी अपनी कढ़ी हुई है, अपनी गढ़ी हुई बातें हैं। यानी कि दीन में तब्दीली और उसका नाम चेंज कर देना और उसको अपने मतलब से ये कर लेना। या फिर अगर ईसाइयों का दावा देखिए, ईसाइयों का जो दावा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम के भी काफी बाद आए थे। तो ये बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम ये यहूदी या ईसाई कैसे हो सकते हैं? ये तो जरा गौर फरमाने वाली बात है। अल्लाह ताला ने इसकी दलील दी है सूरह नंबर 3 आले इमरान की 167 नंबर आयत पर पढ़िएगा। इन बातों को, इनकी बेतुकी बातों को किस तरह अल्लाह ताला ने रद्द किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहिम ना तो यहूदी था ना ईसाई था, बल्कि वो तो एक मुसलमान, यकसू मुसलमान था, और वो हरगिज़ शिर्क करने वालों में से ना था। यानी इनकी जो मनगढ़ंत बातें थी, उस पे अल्लाह ताला ने किस तरह से इनको जवाब दिया है इनकी बातों का, कि इब्राहिम न यहूदी था न ईसाई था, बल्कि वो तो एक यकसू मुसलमान था और वो हरगिज़ शिर्क करने वालों में से ना था। तो जरा सा गौर फरमाइएगा। और इस पे जब ये सारी बातें हो गई, जब वो लोग अपना अपना दावा कर रहे थे, तो अल्लाह ताला, तो ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने कहा, तुम बताओ तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है। अब जरा सा ये बात देखिए, अगर वो कहेंगे कि हम ज्यादा जानते हैं, तो नाउजुबिल्लाह फिर उनकी बातों को कोई यकीन नहीं करेगा, तो इस तरह से फंस जाएंगे वो। और अगर वो कहेंगे अल्लाह ज्यादा जानता है, तो वो तो अल्लाह की बात पर, अल्लाह की बातों को मान भी नहीं रहे हैं। अल्लाह तो सारे, अल्लाह ताला जो कुरान में हदीस और आपकी सारी जो किताबें, इंजील उतरी, जबूर उतरी, तौरात उतरी, उन सब जगहों पर वाज़े कर दिया है। इमाम बसरी की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जो अहले दीन हुआ करते थे, वो इस बात को वो जानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं या ईसाई नहीं थे, वो सच्चे दीन पर थे। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि वो सारी बातों को जानकर, सारी चीजों को जानबूझकर वो हक धर्मी पर टिके थे। सारी बातों को जानने के बावजूद वो सच्चे दीन को अपने हक से छिपा रहे थे, लोगों को ये बातें बता नहीं रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी और सच्चा दीन इस्लाम है, और जो आखिरी नबी आएगा वो हुजूर पाक अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ये सारी बातें जानने के बावजूद वो इन बातों को छिपाया करते थे। उस आदमी से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छिपाए। तो यही बात उन लोगों के लिए आ रही है कि उनको जब सारी बातों का इल्म था, अभी तो पता है हमारे पास जो अभी जो तौरात और इंजील की जो भी वर्जन है, उसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी गई हैं। उसमें जो यहूदी लोग जो है और जो भी ईसाई लोग हैं, उन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी तब्दीलियां कर दी हैं, अपने हिसाब से उन लोगों के किताब में इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जो सहाबी लोग थे, आजकल मुसलमान का भी यही हालत, आजकल मुसलमान की भी यही हालत है
وہ بھی فرقہ پرستی میں، جس طرح پہلے کے لوگ اپنے آپ کو یہودی ثابت کرنے لگے تھے، عیسائی ثابت کرنے لگے تھے، اس طرح آج کے قوم، آج کے مسلمان بھی اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ چکے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ وہابی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، کیا تھے وہ؟ ان کے بارے میں صاف ہے وہ مسلمان تھے۔ اور ہمارا حال دیکھیے کہ آج ہم لوگ بھی اس بات پر اڑے ہیں، اس بات سے ہم اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں اور اپنی آئیڈینٹی کو بتاتے ہیں کہ میں سنی مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں۔ بتائیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یکسو مسلمان بنایا تھا، ہمیں ابراہیم کی ملت پر چلنے کو کہا تھا، ہم کہاں سے کہاں آ گئے؟ اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہے ہیں ہم، اور ہم لوگ بہت ہی فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں مسلمان ہیں۔ یعنی ہم لوگ جو ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس عمل سے بھٹک چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں، اور جن باتوں سے ہمیں گریز کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ بٹو نہیں، ہم سبھی کو کہا گیا تھا کہ ہم سب مسلمان، یکسو مسلمان بننے کو کہا گیا تھا، ہمیں خالص عبادت کرنے کو کہا گیا تھا، ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔ بار بار یہ آیت آ رہی ہے، بار بار ہم عبادت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارا دین ایک ہے، ہم سب کے سب مسلم ہیں۔ پھر آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ذرا غور کریں اور اس بات کو سوچیں کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیمپینین تھے، خلیفہ تھے، ان کا کیا دین تھا؟ کیا وہ کس فرقے سے تھے؟ کس فرقے سے بلانگ کرتے تھے؟ اس زمانے میں تو کوئی فرقہ بھی نہیں تھا، یہ فرقہ تو ان کے جانے کے کئی سالوں بعد وہ سب سارے بنے، اور ہم لوگ جو ہے اس فرقوں کو اپنے اوپر، اپنی آئیڈینٹی، اپنے اسلام سے اوپر ہو کر دیکھتے ہیں۔ ہمارا جو نظریہ ہے اسلام کو دیکھنے کا، اس کی آئیڈینٹی، جو ہماری آئیڈینٹی تھی، اس کو ہم اب کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم فرقہ پرستی پر زیادہ بات کرنے لگے ہیں۔ ایسا ہونے لگا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سے زیادہ سنی مسلمان، سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں بریلوی ہوں، اس بات سے فخر کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، تمہاری حرکتوں سے اللہ بے خبر تو نہیں؟ یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ کبھی آپ سے بے خبر نہیں ہے، اللہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ ہم جو ارادہ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جان لیتا ہے۔ تو ہم کیسے یہ بات سوچ لیں کہ اللہ، یہ جو سارے لوگ تھے، یہ یہودی اور عیسائی کے لیے آئی ہے یہ آیت جو آئی ہے، اور آج یہ ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ اللہ تم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اگلی آیت، امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے یہ دوبارہ سے 134 میں یہی آیت آئی تھی، اور اس آیت کو ریپیٹ کیا گیا ہے، بار بار اس آیت سے زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، یعنی ہمارے جو یہودی بھائی، عیسائی بھائی، مسلمان بھائی، جو بھی اپنے باپ دادا پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں سے نسبت رکھنے والے تھے، ہمارے رشتہ دار فلاں تھے، ہمارے قوم میں بہت بڑے بزرگ عالمین پیدا ہوئے، یا پھر جو اپنے پاس کو لے کر جو ایک دم بے فکر ہو چکے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں، جو ان سب باتوں سے بے خبر ہیں، تو ان کے لیے آیت آئی ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، جو ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے۔
یعنی جو کچھ بھی وہ کر گئے، جو کچھ بھی ان کے اعمال تھے، وہ اعمال ان کے لیے تھے، اور آپ جو آج کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہوگا. یعنی آپ کو ان کے گناہوں کا یا انہوں نے جو اچھے اعمال کیے ہیں ان سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. ان کی پوچھ ان کے لیے ہے، ان کے سارے اعمال ان کے لیے تھے، اور ہمارے جو اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. تو اس آیت کو جو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس بات کو یاد دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم جو فخر کرتے ہیں بار بار، ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا، ہمارے فلاں صاحب بہت بڑے عالم محدث تھے. تو ذرا سا اس بات کو غور کیجئے گا کہ ان کا دین ان کے لیے تھا، ان کے عمل ان کے لیے تھے، اور ہمارا عمل ہمارے لیے. تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر کسی کے والد والدہ یا کوئی بھی ایسا گناہ کر کے بھی اگر گئے ہوں گے، معاذ اللہ، اللہ ان کو معاف کرے، تو یہ بات خبر رکھیے کہ آپ کو ان کے گناہوں کا حساب نہیں دینا ہوگا. لیکن ہم پر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ساتھ رہنے والوں کو، سب کو صحیح دین کے بارے میں بتائیں، سب کو دین کی دعوت دیں، اور غلط اور صحیح کے بارے میں بتانا ہمارا فرض ہے. باقی چلنا نہ چلنا، اس کو عمل کرنا، وہ ان کی مرضی ہے، ان کی خواہشات ہیں. ہمارا کام بس یہی ہے کہ ہم خود بھی صحیح راستے پر چلیں اور دوسروں کو صحیح راستے پر چلنے کی نصیحت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ برادر ظفر سر نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 اور آیت نمبر 141 کی مختصر تفسیر بیان کی، جو کہ 15 منٹ میں پاسبل نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اتنے تفصیلی گفتگو کرنا. خیر، یہاں جو بات آئی ہے وہ بہت کلیئر ہے اور بہت ہی واضح طور سے الحمدللہ برادر نے ایکسپلین بھی کیا. بات یہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے، جب یہودی اور نصرانی دونوں، جیوز اور کرسچنز دونوں، ابراہیم علیہ السلام اور جو تمام انبیاء ہیں ان سے اپنا نسبت جوڑتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کیا جواب دیا کہ بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. سورہ عمران کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی مضمون، یہی ٹاپک دوبارہ وہاں اٹھتا ہے، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب یہ ہے، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو ایک حنیف مسلمہ، یعنی کہ ایک یکسو مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. تو قرآن مجید میں ڈیفرنٹ جگہ آپ کو یہ پتہ چلے گا ابراہیم علیہ السلام کے کیریکٹرسٹکس کو، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اور کیا بتایا کہ وہ ایک مسلم تھی. اور یہاں جو کہ سر نے بھی اس بات پہ زور دیا، مزید میں یہاں 1-2 منٹ آپ کے سامنے اس چیز کو اور فوکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج یہ چیز مسلمانوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ آج ہم نے بھی اپنے مذہب میں الگ الگ فرقہ بنا لیا. اب آپ خود بتائیے کہ محمد رسول اللہ اور ان کے کمپینینز بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے کہ اہل حدیث تھے کہ شیعہ تھے یا سنی تھے. لہٰذا ہمیں ان تقسیموں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا مذہب ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا مذہب ہمیشہ رہا، اس چیز پہ فوکس کرنی چاہیے. اللہ کے کلام، کتاب اللہ یعنی کہ قرآن اور صحیح احادیث کے ذریعے جو ہے اپنے دین کو جو ہے دوسروں تک پہنچانا چاہیے، نہ کہ ایک باؤنڈری لمٹ ہو کے فرقہ واریت سے اور ان سارے چیزوں سے. تو برادر نے بھی اس چیز کو الحمدللہ ایکسپلین کیا. اور پھر آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بہت کامن ہے، اور آپ ضرور یہ بات کسی نہ کسی سے سنے ہی ہوں گے، اور مسلمان بہت زیادہ اس پہ انسسٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی ایک مسلک کو فالو نہیں کرتے ہو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تم راہ راست پہ نہیں. تو آپ مجھے خود بتائیے کہ محمد رسول اللہ اور صحابہ، یعنی قرآن میں ان کے بارے میں آ رہا ہو کہ ایمان تمہارا ہو تو کن کے طرح؟ صحابہ کی طرح. بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. تو صحابہ کا کیا مسلک تھا؟ وہ کس چیز کو فالو کرتے تھے؟
اللہ کے کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ لہٰذا آج ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے اللہ کے کلام کو پکڑ لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑ لیں۔ اسی طرح ہم ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ سکیں گے، ان ساری تفرقے بازی اور ان ساری لڑائی جھگڑے سے اوپر اٹھ سکیں گے، تبھی پاسبل، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں۔ تو اس کے بعد درس قرآن کے بعد اگلا پروگرام جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ درس حدیث کا ہے، جس کے بارے میں بردر آج ان کی ذمہ داری بردر شیان کو دی گئی ہے۔ ان کے پاس 10 منٹ کا وقت ہوگا اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے وقت پر اپنی حدیث کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، وأحسن الهدی هدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام همام حافظ الحجة الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسوار الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى۔ باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حماد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يؤتي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خلفهم حتی یاتی امر اللہ۔ اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ اس باب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس باب میں بتایا جا رہا ہے کہ جس سے دین کی سمجھ ہو، یعنی جس کے اندر یہ فقہ فی الدین ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس کو دین کی سمجھ ہو وہ خیر عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر ہے۔ اور یہ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، ان سے وہب نے یونس کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہما سے سنا کہ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ کہ عالم فنا ہو جائے۔ تو یہ حدیث جو پڑھی گئی، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 71، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں، اور بھی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ حدیث میں یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، یہ اس حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہ آیا ہے ورڈ یفقہ فی الدین۔ تو سب سے پہلے اس یفقہ فی الدین کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ فقہ کیا ہے۔ تو فقہ کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ تو جو فقہ کا لغوی معنی ہے وہ فہم کے مترادف ہے، یعنی جس کو دین کی سمجھ ہو وہ فقہ کہا جاتا ہے، یعنی فہم ایک سمجھ، اس کو فقہ کہا جاتا ہے لغوی معنی ہو۔ اور ایک اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ذریعے مسئلے کو اخذ کرنا، اس کو جو ہے اصطلاحی معنی میں فقہ کہا جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ فقہ دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں دین کی، وہ فقیہ کہلاتا ہے۔ تو اس معاملے میں الگ الگ علماء کے اقوال ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے صحابہ کے ساتھ صحبت کی اور صحابہ سے علم سیکھا اور ان کی اتباع کی، ان سے پوچھا گیا کہ فقیہ کسے کہا جاتا ہے، تو ان کا 2 اقوال ہے اس مسئلے میں۔
ایک مسئلے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ فقیہ وہ شخص نہیں ہے جس کو صرف علوم دنیا کی جس کو صرف علوم دنیا ہو، علوم شریعہ ہو اور دنیا میں منہمک ہو۔ یعنی یہاں پہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف علم حاصل کر لینا اور دنیا میں ایک دم ڈوب جانا، وہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف علم حاصل کر لیا، عمل کچھ نہیں، صرف دنیا میں ادھر ادھر لہو و لعب میں ڈوبے ہوئے، وہ مطلب نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ ان سے پوچھا گیا کہ فقیہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ فقیہ وہ ہے جو دنیا میں زاہد ہو، آخرت کی طرف راغب ہو، دین پہ بصیرت رکھتا ہو اور دائمی عبادت کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیہ وہ ہے جو زاہد ہو، دنیا میں زاہد ہو۔ یعنی دنیا میں زاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہو تو صرف جو ہو وہ عبادت کرتا ہو، اور ہر طرح کی عبادت ہو، حقوق اللہ والا جو اللہ کی طرف سے ہے اور جو بندے سے آپس میں اخلاق محبت ہوتا ہے اس ٹائپ کا بھی ہو، مطلب کہنے کا مطلب قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہو۔ اور دوسرا وہاں پہ ہے کہ آخرت کی طرف راغب ہو، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا ہمیشہ دل جو آخرت کی طرف لگا رہتا ہو کہ میرا آخرت کیسے بنے، ہم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے اگر ہم یہ گناہ کریں گے۔ اور اگر کوئی نیکی کرتا ہو تو اس پہ اتنا مطلب بہت سے ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، بہت سے ہوتے ہیں جو نیکی صرف خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے، تو جب نیکی کرتا ہو تو وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہو، اس پر بھی جب نیکی کرتا ہو تو اللہ کی طرف یہ ہو کہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں کیا اس کا معاملہ ہوگا آخرت میں، یا قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور جب وہ گناہ کرتا ہو تو اس کا دل کھٹکتا ہو کہ ہم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں۔ اور دین پہ بصیرت رکھتا ہو، یعنی دین کی اس کو سمجھ ہو، قرآن و سنت کا اس کو فہم ہو اور گہرائی میں اس کو جانکاری ہو۔ اور دائمی عبادت کرتا ہوں مطلب وہ جب بھی کوئی عبادت کرتا ہو ہمیشہ وہ عبادت کرتا ہو، یہ نہیں کہ ایک دن کیا 10 دن مطلب 10 دن چھوڑا 10 دن کیا 20 دن چھوڑا، وہ عبادت نہیں، جب بھی عبادت کرتا ہو ہمیشہ کرتا ہو، ایک دم ریگولرلی روٹین کے ساتھ، ڈسپلین کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ کرتا ہو۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ المحکم کوئی کتاب ہے، وہاں پر فقہ کا مطلب، فقیہ کا مطلب یا فقہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے، فقہ کا مطلب کہ دین کا فہم کے بارے میں اس کو بتایا گیا کہ دین کے فہم کو فقہ کہتے ہیں۔ اور بہت سارے شارحین حدیث نے بھی انہوں نے بھی یہی یہاں پر بتایا کہ یہاں پہ جو یفقہ فی الدین ہے اس میں جو ہے لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی نہیں۔ اور دین کی اور یہاں پہ جو فرمایا گیا میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اگر دیکھا جائے مطلب ایک حساب سے سوچا جائے تو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، دینے والے بھی اللہ ہی تعالیٰ، جتنا بھی دنیا میں رزق دے رہے ہیں یا کوئی بھی دے رہے ہیں اللہ ہی تعالیٰ دے رہے ہیں، اور تقسیم بھی اللہ ہی تعالیٰ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، یہاں پہ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علوم شریعہ ہے، علوم شریعہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا نبی کو وحی کے ذریعے، جو یہاں پہ مین یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، جو ارشاد فرما رہے ہیں ہم لوگوں کو، وہ اپنے من سے نہیں فرما رہے ہیں، اپنے مطلب نفسیاتی خواہش والی بات وہ نہیں فرما رہے ہیں، وہ جو بھی فرما رہے ہیں وہ اللہ کے حکم جو ان پر نازل ہو رہا ہے وہ ہم لوگوں تک وہ ہم لوگوں تک فرما رہے ہیں۔ وہ ان کا کوئی بھی فرمان جو ہے اپنے من کا نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے وہ فرماتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب۔ اور یہاں پر جو بہت سے لوگ اس کا کچھ اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطلب بتاتے ہیں اور نبی اور اللہ کو ایک کر دیتے ہیں، کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا اس میں فرق ہی نہیں کرتے ہیں، بولتے ہیں جو دے رہے ہیں نبی ہی ہم کو دے رہے ہیں، باقی اللہ تو کچھ دے ہی نہیں رہا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے، دوسرا مطلب مفہوم، کہ جب بھی ایسے تو اللہ ہی تعالیٰ کسی کو جو بھی دین کی فہم دیتا ہے تو اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنی جد و جہد بھی لگانی پڑتی ہے، اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔
دین کے لیے اور دنیا کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، دنیا کے لیے بھی آدمی کوشش کرتا ہے، لیکن محض جو حدیث میں آیا اس میں دین کا بات ہے کہ دین کا جو جس کو جانکاری قرآن حدیث کی جو جانکاری لینا ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تبھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اب بعض لوگ اعتراض کریں گے جب کوشش ہی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا، ہم کوشش ہی سے کر لیں گے، بعض لوگ کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا، وہ قرآن کا اور حدیث کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جو بڑے بڑے ائمہ مجتہدین نے بیان نہیں کیا، ایک الگ ہی اجماع کا بھی وہ منکر ہو جاتے ہیں اور بہت سے چیز کا وہ انکار بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ بات ہے، تو اس میں کہنے کا مطلب ہے کہ جب انسان جد و جہد کرے گا تو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر انعام فرمائے گا، اس کو دین کی فہم دے گا۔ صرف اگر ہم یہ تکبر اور کبر و نخوت میرے اندر رہے کہ ہم محنت کریں گے ہم کو ملنا ہی ملنا ہے، کوئی ہم کو روک نہیں سکتا ہے، تو ایسا کوئی بات نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش بہت کی کہ ہم کو سیکھیں، لیکن کیا سیکھیں گے کیا، وہ خود اس میں الجھ کے رہیں گے۔ تو وہی بات ہے، تو جد و جہد بھی صرف کافی نہیں ہے، اور جب تک آپ اپنی کوشش نہیں کیجیے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی فہم نہیں دیں گے۔ اپنی کوشش بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و عنایت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے یا عالم فنا ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ تو ہم یہاں پہ مسلمان لوگوں سے بات ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو بہت سارے فرقے پنپ جائیں گے، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور اسلام میں جو ہے 73 فرقے ہوئے، اور اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ یہ تو اس میں اس کا تو تھوڑا سا ٹکڑا، باقی حدیث میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں ہو جائیں گے اور مسلمان جو ہے 73 فرقے میں بڑھ جائے گا، اس میں ایک فرقہ جو ہے ایک منہج یا ایک جو ہو وہ جنتی ہوگا۔ تو یہاں پر بہرحال جہاں پہ ہے کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، تو یہاں پر بھی ایک بات سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ایک بہت سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کہنے والا انسان جو ہے رہے گا، یعنی جب اس ٹائم قیامت آ جائے گی جب اللہ کہنے والا، یعنی نیک لوگ جو ہیں اس ٹائم نہیں رہیں گے، برے ہی لوگ وہاں پہ رہیں گے، تب قیامت آئے گی۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور لاسٹ میں لکھا ہوا حتیٰ کہ قیامت آ جائے، تو یہ دونوں بات میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ کیسے بات ممکن ہے؟ تو یہاں پر علماء کرام نے اور محدثین و شارحین حدیث نے یوں فرمایا ہے کہ یہاں پہ جو بتایا گیا کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، یہاں پہ سارے لوگوں پر نہیں کہا گیا کہ سارے لوگ ہوں گے، اس میں سے اکثر لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں گناہگار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، شراب پئیں گے، زنا کریں گے، سود کھائیں گے، بہت کچھ کریں گے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم اور قیامت آ جائے یا عالم فنا ہو جائے۔ تو یہاں پہ کہا جائے جو شخص ان کی مخالفت کرے گا اور انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے وہ جو امت ہوگا اس کو لوگ بہت زیادہ تکلیف دے گا، شاید وہ تکلیف اس کو جسمانی ہو جانی ہو، جو بھی تکلیف دینا ہوگا وہ دے گا۔ اور بعض مشارحین نے یہ بھی فرمایا، اور بعض شارحین نے یہاں تک یہ فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو لوگ مارے گا پیٹے گا، اس سے یہ مراد ہے کہ یہاں پہ ہے کہ ان کی مخالفت کرے یعنی نقصان نہیں پہنچا سکے، ان کو جو ہے دلیل کے اعتبار سے، ثبوت قرآن و حدیث کے ثبوت کے اعتبار سے اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، ان کو ان کے دین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، ان کو ان کے منہج سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ ایسی امت ہوگی یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے، یعنی وہ اس وقت تک رہیں گے جب قیامت کے آنے سے پہلے تک، اور ان کا کوئی لوگ جو ہیں ان کے دین سے ہٹا نہیں سکے، منہج سے ہٹا نہیں سکے گا، اور دلیل کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے ثبوت کے اعتبار سے وہ غالب رہیں گے، وہ زیادہ مضبوط ہوں گے قرآن و حدیث کے اعتبار سے، حتیٰ یہ قیامت آ جائے، قیامت تک وہ رہیں گے۔ اور اس میں سے جو اگلی بات جو
بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی، جو حدیث میں بھی ہے کہ جب تک کہ جو ہے اللہ کہنے والے لوگ نہیں رہیں گے، یعنی جب برے لوگ ہو جائیں گے تو قیامت آئے گی۔ تو اس حدیث اور اس حدیث کی تطبیق کر کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ کہ ہمیشہ اللہ کے ہمیشہ ہوں گے، تو وہاں پہ کہ یہ جو زیادہ تر لوگ ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے، اس میں سے جو ہے کچھ لوگ جو ہیں برے ہوں گے، تو اس حساب سے وہاں پہ رہے گی۔ اور یہاں پہ جو ہے کہ اللہ جو امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، ان سے مراد کون لوگ ہیں تو یہاں پہ یہ اور کون لوگ ہیں، تو یہاں پہ بڑے بڑے جو شارحین حدیث اور محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں، جیسے آپ کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھا تو ان سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہے لکھا کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، وہ کون سی امت ہے، کیا ان کا خاصیت ہوگا، کون ہوں گے وہ؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا وہ اہل علم میں سے ہوں۔ اور بعض دفعہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل علم میں سے ہوں گے، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ شرح میں لکھا، اور ان سے پوچھا گیا امام نووی رحمہ اللہ سے جو صحیح مسلم کی شرح لکھی المنہاج کے نام سے، ان سے پوچھا گیا تو وہ بولے وہ ہوں گے مسلمان ہی، اس میں بہت سے شاخیں ہوں گے، مطلب شاخیں ہوں گے کہنے کا مطلب وہ ہوں گے ایک ہی انسان، یا مطلب ایک ہی لوگ ہوں گے، وہ اس میں کسی میں کچھ زیادہ ہوگا، کسی میں کچھ مجاہدین میں سے ہوں گے، کچھ مبلغین میں سے ہوں گے، کچھ اصحاب الحدیث ہوں گے، کچھ اہل سنہ والجماع ہوں گے، کوئی بہت طرح کا انہوں نے بتایا کہ کوئی اولیاء میں سے ہوں گے، کوئی ابدال میں سے ہوں گے، اس ٹائپ سے کچھ انہوں نے فرمایا۔ اور قاضی ایاز رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس سے جو ہے اہل سنت والجماعت مراد ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے بہت اس پر کہا ہے کہ ان سے یہ مراد ہے، ان سے وہ مراد ہے۔ تو بعد کے جو شارحین حدیث ہیں متاخرین میں سے، انہوں نے یہ فرمایا اس سے وہ مراد ہیں جو ما علینا و اصحاب ہی کے معیار پہ کھرے اترتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ سمجھنے کا مطلب ہے کہ ما علینا و اصحاب ہی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کہنے کا ما علینا اصحاب ہی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو نبی کے طریقے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور صحابہ کرام کے سنت پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، وہ ان سے مراد ہوں گے۔ تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام کس پہ چلتے تھے؟ تو صحابہ کرام قرآن کو مانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سامنے بے نفس نفیس موجود تھے، ان کو مانتے تھے۔ تو اب اگر اس حدیث کو ہم اپنے حساب سے کیسے سمجھیں گے، ہم لوگ کیسے اس کو یہ کریں سمجھیں، تو ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے وہ حق پہ ہوں گے، چاہے وہ اصحاب الحدیث ہوں، اہل سنہ والجماع ہوں، مبلغین ہوں، مجاہدین ہوں، ابدال ہوں، اولیاء اللہ ہوں، جو بھی ہر لوگ اس سے مراد ہوں گے جو قرآن اور حدیث پہ چلنے والے ہوں گے، جو صحابہ کے سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنے والے لوگ ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ یہاں پہ جو مطلب اعتدال والا جو شرح ہے بہت سے شارحین حدیث نے بیان کیا ہے، اور لاسٹ میں جو ہے کہ آخر تک ہوں گے جب قیامت آ جائے، تو یہاں پر بتایا ہے کہ وہ قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یمن سے جو ایک ہوا چلے گی جس سے بہت سارے جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں برے ہی رہیں گے، شراب پئیں گے، زنا کریں گے، طرح طرح کا برائی کریں گے، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو وہ چھوڑیں گے، ہر برائی میں وہ ملوث رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہی بات ہے کہ یمن سے ایک ہوا چلے گی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں مسلمان ہی میں جو علم کے بہت کمزور، علم تو ہے ان کو لیکن علم جو دینی علم کی جو فہم ہوتی ہے وہ بہت ان کی ناقص ہے، یا بولیے ہے ہی نہیں۔ تو اس پہ جو ہے کسی نے مطلب ایک یہ محاوراتاً بات ہوتا ہے نا، نیم حکیم خطرائے جان، اس ٹائپ کی بات ہے، تو اس ٹائپ کا بھی اس میں بات آتا ہے۔ اور ایک بار اسی پہ ایک واقعہ ہے جو امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کسی نے، ان کو کسی جا رہے تھے نماز پڑھ کے، تو ان کو کسی نے بولا کہ آپ تو فقیہ ہیں، مطلب بہت جانکار تھے، اور تھے بھی جانکار تھے اور وہ تابعین میں سے تھے، تو وہ بہت غصہ ہیں، غصہ کرنے لگے، رنج کا اظہار کرنے لگے،
اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو فقی کون ہے؟ اور وہ بہت غصے کا اظہار کرنے لگے، اور جب بھی اس انسان کو دیکھتے تھے تو ادھر سے راستہ بدل لیتے تھے۔ تو اللہ عالم بالصواب، تقبل اللہ منا ومنکم وصالح العمال۔ ماشاء اللہ برادر شیان نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71 71 کو ایکسپلین کیا آپ کے سامنے بہت ہی واضح انداز میں اور بہت ہی جامع انداز میں الحمدللہ۔ اس حدیث سے بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں جو برادر نے آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو برادر نے کہا کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا نیت چاہتا ہے اسے دین کا فہم اور دین کی طرف بلاتا ہے۔ اس پہ تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے، کوئی بھی انسان اگر کوئی اس سے اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی اچھا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے لے رہے ہیں، خواہ وہ نمازی کیوں نہ، خواہ وہ ایک پتھر ہی روڈ سے کیوں نہ ہٹا رہا راستے سے، تو وہ اپنے صرف اور صرف اپنے ارادے سے وہ خود اس کے ذات سے وہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دل میں تمنائیں رکھے ہوئے تھے کہ کل سے میں نماز پڑھوں گا، کل سے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ کل ان کو نصیب نہیں ہو پایا، حتیٰ کہ وہ قبر کے گڑھے میں چلے گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ اسٹڈی ٹائم جو ہے ہمارا پڑھنے کا جو 20 سال ہے، 22-23 ایئرس ہے، اس کے بعد جب میں جاب پہ آؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد میں اللہ کے لیے وقت نکالوں گا، لیکن وہ وقت انہیں نہیں مل پاتا۔ پھر یہاں تک کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں کام سے فارغ ہو جاؤں گا، میرے کہنے کام کا مطلب جاب سے جب میں یہ ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وقف کر دوں۔ لیکن وہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ قوت نہیں بچتی ہے، اس کے بعد بھی اور بہت ساری بیزی لائف اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ذہن کا وہ کیپیسٹی نہیں رہتا ہے کہ انسان یہ کرے، اور حتیٰ کہ وہ جو ہے قبر کے گڑھے تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اسے دین کا فہم اور دین کی طرف بلاتا ہے۔ تو کبھی یہ مت سوچیں کہ اگر آپ سے کوئی اچھی کام ہو رہی ہے تو صرف یہ آپ کے ذات سے ہو رہی ہے۔ تو جس بات کے بارے میں برادر نے الحمدللہ ایکسپلین بھی کیا، یہ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ حدیث پہ عمل کرنا، اس پہ تدبر، اس پہ غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں آ جائیں، انہی گروپ آف پیپل میں آ جائیں جو یہ سوچا کرتے ہوں کہ کل سے میں کروں گا، لیکن وہ کل انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ عالم بالصواب، تقبل اللہ منا ومنکم صالح العمال۔